رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر کہ جو قیامت تک آنے والی عوام الناس کے لیے منارہ نور ہیں، منارہ ہدایت ہیں، اور ہمارا سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثار اصحاب و انصار پر کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس دین اسلام کو سربلند و سرفراز کیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی خصوصی نشریات عرفان رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ۔ ناظرین، آج ایک انتہائی حساس اور موسٹ امپورٹنٹ، موسٹ سگنیفیکنٹ اور موسٹ وائٹل ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کریں گے، جو تمام انبیاء کی جو دعوت تھی اس کا بنیادی نقطہ تھا، یعنی عقیدہ توحید کے اوپر گفتگو کریں گے، اور قرآن و سنت سے ہمیں اس کی کیا تعریف ملتی ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ اتنی امپورٹنس ہونے کے باوجود افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ٹاپکس ڈیپلی اور گہرائی کے ساتھ سیلڈم ڈسکشن میں آتے ہیں۔ آج ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے خاص طور پہ عقائد کے اوپر گہرائی کے ساتھ اور ڈیپ ڈسکشنز کو کریں۔ علماء دین ہمارے ساتھ تمام مکاتب فکر سے موجود ہیں۔ خاص طور پہ توحید کے ذیل میں چند نکات آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں، جیسے توحید کی کچھ اقسام بھی پیش کی جاتی ہیں: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، اور اسی میں پھر اگر آپ اس کے ڈینائل میں جائیں، یعنی اس کے اپوزٹ میں جائیں، جس کو ہم شرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جہاں پہ توحید ذاتی میں شرک کیا جاتا ہے، یعنی فار ایگزامپل توحید ذاتی کی ہم نے کوئی ڈیفینیشن کی تو اس کے خلاف کوئی اگر جائے گا تو اس کو توحید ذاتی میں شرک قرار دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو دوسری اقسام ہے، مختلف مکاتب فکر نے اس کی مزید تشریحات بھی کی ہیں۔ ہمارے ساتھ تمام مکاتب فکر سے علماء دین موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میرے دائیں جانب موجود ہیں ملک کے نامور اسلامک اسکالر، آپ جامعہ کراچی کے اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں، آپ سابق رکن بھی ہیں اسلامی شریعہ کونسل کے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کا تعارف کرواتے ہوئے جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے بائیں جانب موجود ہیں ملک کے معروف عالم دین، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نائب ناظم بھی ہیں، جناب ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کروں گا، خاص طور پہ اگر ہم توحید کی ایک جامع تعریف، مختصر مگر جامع تعریف اگر کرنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید فنڈامنٹل آرٹیکلز آف فیتھ میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نبی کی تعلیم عقیدہ توحید سے کبھی خالی نہیں رہی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ توحید، رسالت، آخرت، یہ وہ تین بنیادی عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے ان بنیادی عقائد کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد، قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حقیقی توحید تک رسالت کے بغیر انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ جب ہم توحید کا لفظ ادا کرتے ہیں تو اس کا مراد اور معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں نہ اس کی کوئی نظیر ہے، نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہی کی ہمیں عبادت کرنی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جب کرسچنس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک ایک سیکنڈ پرسن ان ٹرینیٹی ڈکلیئر کیا کہ آپ تین خداؤں میں سے ایک دوسری ہستی ہیں، یا یہودیوں کے بعض گروہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ ابن اللہ قرار دیا، یا بعض مذاہب میں آپ کو ڈوالزم کا ایک تصور نظر آتا ہے کہ جہاں نعوذ باللہ دو خداؤں پر ایمان لایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ پیگنزم یا شرک میں دیکھیں تو وہاں ہندوازم میں تو کروڑوں دیوتاؤں کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک ایمان لایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں جو پورا ایک علم ہے مقارنۃ الادیان، ان میں ان تمام تر لوگوں کی مذمت فرمائی
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں نعوذ باللہ من ذالک شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور بہت واشگاف لفظوں میں اللہ رب کریم نے عقیدہ توحید کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے رسولوں نے اسی عقیدے کی طرف دعوت دی۔ اب آپ دیکھیے، قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے۔ تو ہندوازم میں، کرسچینٹی، جوڈائزم، زوراسٹرینزم، بدھزم اور دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی ایگزسٹنس آف گاڈ پر کسی نہ کسی فارم میں لوگ ایمان لاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عقیدہ توحید کی حقیقت تک رسائی کیسے ہوگی؟ تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ اس قل میں وہ راز مضمر ہے کہ جب تک بزبان رسالت ہم تک وہ درست عقیدہ نہیں پہنچے گا، اس وقت تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص اور حقیقی توحید تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، لم یلد ولم یولد، فرمایا ہی نیدر begets nor is he begotten، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی جنا گیا اور نہ نعوذ باللہ من ذالک اس سے کوئی جنتا ہے، نہ وہ خود جنا گیا ہے۔ تو گویا کہ یہ بیگیٹنگ ایک اینیمل ایکٹ ہے، اور جس کے اندر جننے یا پیدا ہونے کی صلاحیت ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک انسانی یا حیوانی وجود ہے، وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ ان کریٹڈ ہے، وہ کریٹڈ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی توحید کے دلائل اور اپنی توحید کا ذکر سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے ماقبل لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے زمین سے طرح طرح کے پھل پھول اور بوٹے پیدا کیے۔ فرمایا نتیجہ کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کا کبھی کسی کو مد مقابل مت بنانا، وانتم تعلمون، جبکہ تم اس بات کو جانتے ہو۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت کا محور اور مرکز اسی بات کو بتاتا ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور صرف اسی کی عبادت کرنا۔ اور قرآن مجید میں جہاں سورہ کہف کا اختتام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تم میں سے جو کوئی اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ لِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نعوذ باللہ من ذالک فلا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو لہٰذا اسلام کا جو تصور توحید ہے وہ پیگنزم سے، ڈویلزم سے، ٹرینیٹی سے مکمل طور پر پاک ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی ایسا تصور موجود نہیں ہے کہ جس میں نعوذ باللہ اللہ کی عبادت میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں یا اس کے اختیارات میں کسی بھی طرح کا کوئی شرک کا شائبہ بھی پایا جائے۔ اور یہ وہ دعوت ہے کہ جس پر دین کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے، یہ اصل ہے، باقی تمام عقائد اس کی فروع ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور ہمیں جوائن کر لیا ہے ملک نامور اسلامک اسکالر جناب علامہ امین شہیدی صاحب نے بھی، اور جناب مفتی رشید احمد خورشید صاحب نے بھی، آپ دونوں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ اور جناب ابو انشا ڈاکٹر قاری جاوید صاحب سے میرا سوال یہ تھا کہ اسلامک کی جو توحید کا کانسیپٹ ہے یہ سینٹرل ہے ہماری توحید کے لیے، اور خاص طور پہ اب تو دین اسلام وہ اسلام ہے کہ جو کہتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل عقائد اگر کسی کے درست نہ ہوں تو وہ اعمال، بھلے اس نے نیکی کے اعمال بھی کیے ہوں تو اس کے باوجود وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا توحید کا کانسیپٹ انسان کی زندگی میں کوئی اثرات پیدا کرتا ہے؟ جزاکم اللہ جی، بالکل اثرات بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ تو اصل میں مسلمان کی زندگی جو گرو کرتی ہے نا، یہ اس کا یوں سمجھ لو کہ پہلا بیج ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا آب و گل کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کی پشتوں سے جو کچھ قیامت تک آنا تھا نکالا، انہیں ایک خاص وجود دیا، اور اس اجلاس میں اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے ایک قرارداد رکھی، اور وہ قرارداد یہ تھی کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی ابھی دنیا بنی نہیں ہے اور دنیا میں لوگ آئے بھی نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین عالم ارواح میں اس کا جو ہے وہ اہتمام کر رہا ہے، اور ساری دنیا اس وقت کہہ رہی ہے کہ قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اور ہم یہاں آنے کے بعد اس وعدے کو سب بھول چکے ہیں۔ جو آج انکار کرتے ہیں وہ بھی اقراری تھے، اور جو آج اقراری ہیں وہ اس وقت بھی اقراری تھے۔ اس میں عربی، اجمی، گورے، کالے، نمک حلال، نمک حرام، سعادت مند، شقاوت پسند، سب کچھ اس میں شامل تھا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں نے سب نے کہا کہ اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم یہ اقرار کر چکے۔ اور یہ وہ پہلی اینٹ ہے مسلمان کی زندگی میں کہ اگر پہلی اینٹ کسی بھی عمارت کی تھوڑی سی بھی ٹیڑھی رکھ دی جائے تو آخر تک جو عمارت جائے گی وہ ساری ٹیڑھی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے 13 سال کے اندر نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ جہاد، کوئی مسائل نہیں بتائے، صرف عقیدے کی 2 بنیادیں ہی کھڑی کرتے رہے، ایک عقیدہ توحید اور ایک عقیدہ آخرت۔ یہ 2 باتیں 13 سال میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو دیں، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، قیامت تک آنے والا سارا اسلام اللہ تعالیٰ نے 10 سالوں کے اندر سارے کا سارا نازل کر دیا۔ اور وہی لوگ جو لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے جب وہ شرک میں تھے، بت پرست ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، دیوی دیوتا، کتنے لوگ انہوں نے بنا رکھے ہیں، اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے رسول کے ذریعے توحید کا بیج بو دیا اور توحید کی دعوت ان کے دلوں میں راسخ ہو گئی، چنانچہ پھر ہمیں صحابہ کرام کی، اہل بیت کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کس قدر شیر و شکر ہو گئے۔ جی وہی جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، جس کو حالی نے کہا کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے لے جانے پہ جھگڑا، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے تھے۔ جی اور اس کے بعد دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ جب اللہ کے رسول نے صحابہ کے مابین آپس میں مواخات قائم کی، انصار اور مہاجرین کے درمیان، تو ایک بھائی جو ایک کمرے کا مکان رکھتا ہے وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے تجھے میرا بھائی قرار دیا ہے، میں اس کو بیچ میں دیوار دے دیتا ہوں، آدھا تو یوز کر لے، آدھا میں استعمال اس کر کی لے۔ امپلیکیشنز تو یہ لگ رہی ہے کہ آج کل مسلمانوں میں اگر جھگڑے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید کا کانسیپٹ صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی ایک عنصر ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ شرک عام طور پہ تمام مسلمان سمجھتے تو شرک ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ محبت کو مٹاتا ہے، اور یہ اتنی آسان چیز ہے لوگوں کی سمجھ میں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ اقبال نے مختصر جملے میں کہا کہ سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اللہ اکبر، کیا کہہ تو رہے ہیں؟ پہلے تو وہ دماغ کو جو ہے بتوں سے پاک کرنا ہوگا، جیسے اللہ کے رسول نے علی المرتضیٰ کے ذریعے بیت اللہ میں بتوں کو پاک کرایا۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے ناظرین، گفتگو یہ سلسلہ جاری رہے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام الف لام میم اور یہ خاص رمضان کی نشریات عرفان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ تمام مکاتب فکر کے علماء دین موجود ہیں۔ آج
اسلام کے سب سے امپورٹنٹ عقیدہ توحید کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر جناب مفتی رشید احمد خورشید صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب، جیسے کہ قاری صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ توحید وہ کانسیپٹ تھا جس کی وجہ سے لوگوں کے دل ملا دیے گئے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑتے تھے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا جاتا ہے. تو کیا صرف اللہ کو خالق مان لینا عقیدہ توحید کے لیے کافی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کا جو عقیدہ توحید کا موضوع ہے، یقیناً اسلامی موضوعات میں اس سے اہم کوئی موضوع نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی ہے کہ اسلام کی بنیاد اسی عقیدے پر ہے، اور اسلام اس عقیدے پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، ان کی دعوت کا جو ایک واحد مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ہر نبی نے آ کے اپنی قوم کو یہ دعوت دی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اس میں بت پرستی کا رواج تھا، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو پوچھتے تھے. اس سے پہلے قرآن کریم میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم کے والد کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ جو ایک مناظرہ ہوا یا جو ایک بحث ہوئی، بات چیت ہوئی، وہ ساری اسی بنیاد پر تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو یہی دعوت دے رہے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، نہ یہ تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، جو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا مشرکین مکہ کی طرف سے، بنیادی طور پہ وہ یہی تھا. وہ جو سورہ کافرون، جو قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی، وہ اسی پر نازل ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، کچھ عرصے کے لیے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، کوئی کمپرومائز کر لیں، کوئی بیچ کا راستہ نکال لیں. تو اس پہ سورۃ الکافرون نازل ہوئی، اور بڑی کیٹاگوریکلی قرآن نے بتا دیا کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم. ایک ہی بات کو قرآن نے مختلف انداز سے بار بار اس لیے دہرایا کہ یہ میسج بہت کلیئر جانا چاہیے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو بتایا کرتے تھے کہ بھئی ان بتوں کی عبادت مت کرو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ بھائی ہم ان بتوں کو اصل نہیں سمجھتے، اصل ہم اللہ کو سمجھتے ہیں، اور ان بتوں کی عبادت تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے. یعنی یہ اللہ کے پسندیدہ یا اللہ کے مقرب یا اللہ کے چہیتے ہیں، اور جب ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو خود اپنے بارے میں نہیں پتا کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا. تو اس طریقے کا جو شرک اس زمانے میں رائج تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کی نفی کی. آج بھی امت کو اسی چیز کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں آتا ہے اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب اکیلے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک اللہ سے مانگو، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، نفع نقصان پہنچانے والا ایک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ ذکر ہوتا ہے اذا ذکر اللہ وحدہ، اکیلے ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جو کافر لوگ ہیں ان کے دلوں میں انقباض پیدا ہوتا ہے، یہ متنفر ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا بات. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا جاتا ہے کہ ہاں اللہ بھی یہ کرتا ہے، اللہ کے یہ بندے یا یہ بت یا یہ فلاں یہ بھی یہ سارے کام کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار یہ سوال کرتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا؟ کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا یا اپنے علاوہ دنیا میں انہوں نے کوئی چیز پیدا کی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، کہ اللہ کے علاوہ تم جس کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ،
اگر ساری دنیا کی طاقتیں، ساری دنیا کے باطل معبود، ساری دنیا کے بت، ساری دنیا میں جس کو پوجا جاتا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، یہ سب مل کر اگر یہ کوشش کریں کہ ہم ایک مکھی پیدا کریں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی ایسی مخلوق کو شریک کرنا ہے جو مخلوق مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ بتایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس لیے آج کے دور شرک میں بھی خاص طور پہ ایک اقسام ہے نا، یعنی فار ایگزامپل بہت سارے لوگوں کے نزدیک کچھ باتیں شرک ہیں، کچھ لوگوں کے نزدیک وہ شرک نہیں ہے، تو یہ بھی ایک پوائنٹ آف کنٹینشن بن جاتا ہے لوگوں کے لیے خاص طور پہ۔ دیکھیں شرک کا اور جو پھر ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ صحیح سے توحید کے اوپر عقیدہ نہیں رکھتا، پھر وہ جھگڑے اور نزاع کا بھی ایک پوائنٹ بن جاتا ہے۔ دیکھیں شرک کے بارے میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ شرک کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ مثال کے طور پر ما فوق الاسباب، کوئی بھی امداد اگر آپ اللہ، ایک تو ہے نا مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کے سامنے کھڑا، آپ اس کو کہتے ہیں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، یا آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن یہ ایک سبب کے درجے میں، وہ آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے بھائی کوئی بھی آدمی ڈاکٹر ہے، وہ آپ کا علاج کرتا ہے، انجینئر نقشہ بناتا ہے، یہ سارے مسئلے مسائل لوگوں کے حل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب، کسی سے مدد مانگنا، کہ یہ کوئی، اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہے کہ یہ مجھے رزق دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اب ما فوق الاسباب جب اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جاتی ہے، جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد مانگنے کا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی ذیل میں ہوتا ہے نا۔ میں نے یہی عرض کیا کہ انڈیپینڈنٹ ایجنٹ تو کوئی بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا کسی بھی انسان کو، اگر اس بس وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں، ظاہر ہے میں نے عرض کیا نا کہ اس زمانے میں جو مشرکین تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو اختیارات دیے ہیں، اور ایسے اختیارات ہیں کہ ہم ان کی عبادت کریں گے، پھر یہ ہمیں اللہ کے بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ اس میں ایک میں گزارش کروں گا کہ آپ اصل میں نا دو آیتوں کو جوڑ رہے ہیں، آپ کبھی انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اور پھر آپ بتوں کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی جو بت پرستی سے بچانے والے ہیں، اور وہ بت جو نعوذ باللہ خدا کی طرف بلانے کے بجائے شرک کی طرف بلانے والے ہیں، ان دونوں آیات کو آپ الگ رکھ کے ڈسکرائب کریں۔ ایک مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ایک دونوں چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں، تو اس میں میری التماس یہ ہوگی کہ جب آپ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اس کو آپ الگ ذکر کیجئے، اور جب آپ بتوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کو آپ الگ ذکر کیجئے۔ اور ہمارا موضوع توحید ہے، شرک کی نفی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک، ان کے قریب جانا وہ شرک کی طرف نہیں لے جاتا، نبی کی بارگاہ میں پہنچنا ہی انسان کو توحید کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی تو انبیاء والی آیات کو الگ کر دیں اور شرک اور بتوں والی آیت کو الگ کر دیں، تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گفتگو کرنے میں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں انبیاء تو ظاہر ہے کہ دنیا میں آتے اس لیے کہ لوگوں کو شرک سے بچائیں، لیکن دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا یا نہیں مانا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو شرک سے روکا تھا، قرآن کریم میں آتا ہے نا قیامت کے دن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا شرک کا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ اپنے بندوں کو زیادہ جانتے ہیں، میں نے تو ان کو شرک کا حکم نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو دعوت توحید کی دیتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلو میں آ کر اگر نبی کو وہ سٹیٹس دینا شروع کر دے جو اللہ کا ہے، جب جیسے عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، ثالث ثلاثہ کا جو ان کا عقیدہ ہے، یہی وہ چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ میری تعریف میں ایسا مبالغہ مت کرو جیسا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی تعریف میں مبالغہ کیا، اور جب میرے بارے میں بات کہو تو کہا کرو عبداللہ و رسولہ،
کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. تو مقصد یہ جو بتوں کا اور یہ جو تذکرہ کیا گیا وہ اس سینس میں کہ اگر کوئی پیغمبر کی عبادت کرتا ہے, اگر کوئی پیغمبر کو معبود سمجھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے, اگر کوئی کسی بت کو معبود سمجھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے. اس کا ہرگز معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پیغمبر نے معاذ اللہ پیغمبر تو آئے دنیا میں عقیدہ توحید کی دعوت دینے کے لیے ہیں, کوئی بھی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کی حیثیت سے تو اس کا پس منظر ہے کہ اب اللہ کے علاوہ جس کو بھی معبود بنایا جائے گا وہ شرکی ہوگا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید ناظرین عرفان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. عقیدہ توحید کے حوالے سے آج گفتگو ہو رہی ہے اور انتہائی خوبصورت گہرائی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ ملک کے معروف عالم دین جناب علامہ محمد امین شہری صاحب موجود ہیں, اور ان کی ایک خاص بات مجھے یہ اچھی لگتی ہے کہ رمضان المبارک میں ماشاءاللہ سے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں, قرآن سے رشتہ جوڑتے ہیں, قرآن کے لیے ہی خاص طور پہ, یعنی رمضان قرآن سے ہی منسلک ہے خاص طور پہ, اور اس سے جتنا رشتہ جوڑا جائے کم ہے. اور علامہ صاحب توحید کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. عقیدہ توحید کیا معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے عقیدہ توحید کی صحیح تشریح مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ اور ایک یہ بھی کہ کیا اگر کوئی, یعنی ہم اگر معاشرے میں اگر کوئی موحد ہے, کوئی توحید کا ماننے والا ہے, تو کیا اس کے ایکشن سے یہ ظاہر نہیں ہوگا کہ وہ توحید کا اللہ کا ماننے والا ہے, یا وہ کوئی سے بھی اعمال سرزد کرے گا اور ہم پھر بھی اسے بولیں گے یہ تو موحد ہے ماشاءاللہ سے, کیونکہ اپنی زبان سے بول رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولید بھائی, اس موضوع کو رمضان المبارک کے پہلے دن رکھنا چاہیے تھا, تاکہ اسی بیس پر پھر باقی سارا رمضان آپ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے اور بڑا مزہ بھی آتا واقعی. لیکن دیر آیت درست آیت اچھی بات ہے. دیکھیے, توحید کو آپ دین کی اساس سمجھتے ہیں, اگر توحید نہ ہو تو دین کی عمارت بالکل گر جاتی ہے, کچھ باقی نہیں رہتا. بے شک. توحید کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں وحدت, کہ اللہ کی ذات ایک ہی ہے, اس کے تمام کمالی صفات اس کی ذات ہی ہیں, زائد بر ذات نہیں ہے. اس حوالے سے ہم اس کو کہتے ہیں توحید در ذات یا توحید فی الذات. دوسرا توحید کا پہلو ہے توحید فی الافعال. اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں بھی توحید ہے. ہم توحید کے لفظی بحثوں میں پڑھتے ہیں, لیکن معاشرے میں جب افعال کی باری آتی ہے تو وہاں پر پھر گڑبڑا جاتے ہیں. تیسرا اس کا پہلو ہے توحید فی الصفات. اللہ کی صفات بھی اس کی عین ذات ہیں, زائد بر ذات نہیں ہے. یہ بھی اسی توحید کی بنیاد ہے. لہٰذا یہ تین چیزیں ہوئیں, ایک توحید فی الذات, دوسری توحید فی الصفات, اور تیسری توحید فی الافعال. اب آپ ان تینوں کی تشریحات میں جب جاتے ہیں نا, توحید فی الذات کو شاید سب مانتے ہوں, کہتے ہیں ہاں بھائی اللہ ایک ہی ہے, وحدہ لا شریک ہے, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کائنات میں. اس کو ماننا آسان ہے. لیکن جب آپ توحید فی الصفات کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی کسی حد تک ماننا آسان ہے, لیکن جب آپ توحید فعل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر انسان گمراہ ہو جاتے ہیں. توحید فی الصفات کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ رحم والا ہے, اگر وہ عالم ہے, اگر وہ قادر ہے, تو یہ قدرت, یہ علم, یہ حلم اس کی ذات سے الگ وہ صفات نہیں ہیں جو بعد میں اس نے کسب کی ہوں. اچھا. بلکہ ابتدا ہی سے, یعنی ازل سے اس کی ذات ہی علم ہے, اس کی ذات ہی حی ہے, اس کی ذات ہی قدرت ہے, اس کی ذات ہی حلم ہے. یعنی جتنے بھی آپ اسماء اور صفات ثابت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, وہ تمام کے تمام اسماء اور صفات اللہ کی ذات ہیں, زائد بد ذات نہیں ہے. وہ تمام صفات اللہ ہی ہیں, زائد بر ذات اللہ وہ صفات
نہیں ہیں کہ بعد میں عارض ہوئی ہوں۔ توحید فعل کا کیا مطلب ہے؟ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے پریکٹیکلی وہ اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ حتیٰ شرک، اگر اللہ چاہے تو شرک کو بالکل ختم کر دے، لیکن وہ اس طرح سے ختم نہیں کرتا۔ یعنی اس نے مشرک کو بھی توانائی دی ہے اور ایک اوپن میدان دیا ہے، لیکن ساتھ میں دعوت بھی دی ہے، ساتھ میں رستہ بھی بتایا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں میں اللہ کی دی ہوئی قدرت کے علاوہ خود مستقل شرک کر رہا ہوں، غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اگر شرک کر رہا ہے تو اللہ ہی کی دی ہوئی قدرت سے کر رہا ہے۔ تو ہم جب توحید کے عقیدے کی بات کرتے ہیں تو توحید افعالی یا توحید فعل میں یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ نظام اللہ کی مرضی کے تابع ہے، اللہ کی قدرت کے تابع ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اگرچہ اللہ نہیں چاہتا کہ شرک ہو، اللہ نہیں چاہتا، وہ ایک الگ بحث ہے نا۔ میں اللہ کی قدرت کی بات کر رہا ہوں اس وقت، اللہ کے صفات کی بات کر رہا ہوں اس وقت، اللہ کے افعالی صفات کی بات کر رہا ہوں اس وقت، ٹھیک؟ اب بات ہے کہ اللہ چاہتا کیا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے اس کے لیے اللہ نے عقل بھی دی ہے اور انبیاء بھی بھیجے اور کتاب بھی بھیجی، ٹھیک؟ عقل اور فطرت انسانی موحد ہے، عقل بھی اور فطرت بھی، اور اس کے ساتھ جب انبیاء آئے تو انبیاء بھی توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے، اور جو کتابیں آئیں کتابیں بھی توحید کی دعوت دینے آئیں۔ اب اگر کوئی انسان توحید فعل کا قائل ہو نا، توحید افعالی کا قائل ہو، تو وہ پھر میرے ان کے کسی پیسے والے کے کسی اقتدار والے کے سامنے کبھی بھی نہ جھکے۔ یہ توحید فعلی کے خلاف ہے کہ آپ توحید فعل میں اللہ کو مانیں اور پھر جھکیں کسی اور کے سامنے کہ یہ قدرت رکھتا ہے میں اس سے کچھ حاصل کر سکوں۔ اللہ اکبر، یہ اس عقیدے کے منافی ہے۔ بالکل۔ لیکن عام طور پر آج کیا ہوتا ہے، آج دوسرے کو مطعون کرنے کے لیے یہ ہتھوڑے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ خود جھکتے ہیں ہر طاقتور کے سامنے، اللہ اکبر، خود جھکتے ہیں ہر ظالم کے سامنے، اور بولتے نہیں ہیں کہ میری روزی روٹی اس سے وابستہ ہے۔ بہت اہم پوائنٹ۔ یہ جو میری روزی روٹی اس افسر سے، سیاستدان سے، فرض کریں ٹی وی چینل سے، فرض کریں مسجد کی کمیٹی سے وابستہ ہے، یہ خود شرک ہے، اللہ اکبر، یہ اس توحید فعل کے خلاف ہے۔ بالکل۔ لیکن جب آپ عملی میدان میں قدم رکھتے ہیں تو عام طور پر اسی توحید افعالی کی مخالفت مسلسل کر رہے ہوتے ہیں، بالکل۔ جبکہ توحید فعل آپ کو متوکل بناتا ہے۔ جس طرح سے موحد بننا ضروری ہے اسی طرح سے اللہ پر توکل بھی ضروری ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے، توحید فعل کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی آپ کا پیٹ بھرنا چاہیں تو پیٹ نہیں بھر سکتی، کیا کہنا ہے؟ اور اگر اللہ چاہے تو پوری دنیا آپ سے روزی چھیننا چاہے تو وہ چھین نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ اپنے فعل کے حوالے سے قادر ہے اور وہ انسان کو یعنی اپنی مخلوق کو عطا کرتا ہے۔ بات واضح ہو گئی ہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ مجھے حاضر ہوتے ہیں۔ اختلاف ہے جی آخر خوش آمدید ناظرین عرفان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ ہمارا سیگمنٹ سوالات کا سیگمنٹس ہے۔ آپ کی اسکرینز پر ہمارے فون نمبر آ رہے ہیں، آپ ڈائل کر سکتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، علماء دین سے آپ کے سوالات کے جوابات لیں گے۔ چلتے ہیں واٹس ایپ کے سوالات کی طرف، بسم اللہ۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات ہیں جو وہ جمعہ ایک الگ طریقے سے پڑھتے ہیں، اور جو بریلوی حضرات ہیں وہ جمعہ الگ طریقے سے پڑھتے ہیں۔ ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ طریقہ ہے، اور میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اصل قرآن و حدیث کی کیا بات ہے، کس طرح جمعہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خلفائے راشدین سے، اور
صحابہ کرام سے کس طرح جمعہ پڑھانا ثابت ہے، اور اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ قاری صاحب آپ اگر اس کا جواب دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر یہ بھی وضاحت کر دیتے، انہوں نے کہا کہ اہل حدیث جمعہ الگ طریقے سے پڑھاتے ہیں اور بریلوی مکتبہ فکر الگ ہاں طریقے اس میں سے، فرق کیا ہے؟ یہ خود تھوڑا سا بتا دیتے نا انہوں نے فرق کہاں دیکھا ہے۔ میں تو نہیں سمجھتا جمعہ پڑھانے میں کوئی فرق ہے۔ پڑھانے میں یہ فرق تو ہے جو ہمارا نماز میں فرق ہے، جیسے ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں یا ناف پہ یا ناف سے نیچے ہم رفع الدین کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ جہاں خطبے کا ہے 3-4 دن پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ ہم پوری اسپیچ کو خطبہ کہتے ہیں۔ اچھا عربی الفاظ اور اردو کے الفاظ کو ہم تقسیم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربی تھے اور سننے والے بھی عربی تھے، وہ جو بھی وعظ و نصیحت آپ کرتے تھے، اب صاحب صرف یہ عربی خطبے نہیں تھے، جی صحابہ کہتے ہیں آپ جب وعظ فرماتے تو ظرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، ہماری آنکھیں بہہ پڑتی، دل پگھل جاتے۔ وہ وعظ نصیحت ہوتا جو اللہ کا خوف دلاتے اور یہ کرتے، جبھی تو صحابہ کو رونا آ جاتا باتیں سن کر۔ اور آج بھی اگر مولوی عربی میں جیسے قرآن پڑھ رہا ہوتا تو ہمارے کسی مقتدی کو بھی رونا نہیں آتا ہے۔ عرب سنتے ہیں قرآن تو ان کو رونا آتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ تو خطبے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو واعظ اور نصیحت ہو۔ بس اتنا صحیح تو فرق ہے۔ یہ ایک لائیو کالر موجود ہے، پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شفیق بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ جی شفیق صاحب فرمائیے۔ میرا خلیل الرحمان صاحب سے ایک سوال ہے۔ جی جیسے ہمارا پاکستان اور سعودی عرب کو صرف 2 گھنٹے کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ جی سعودی عرب میں طاق رات آج ہے 23 طاق رات، تو کیا پاکستان میں بھی آج طاق رات ہوگی یا پاکستان میں کل ہوگی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مفتی رشید صاحب آپ اس کا بھی جواب دینے خطبہ والے جمعہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ خطبہ جمعہ عربی کے علاوہ ہمارے ہاں کسی بھی دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خطبہ جمعہ جہاں ایک خطبہ ہے وہاں ایک عبادت بھی ہے، ایک معصور عبادت ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اب نماز بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو اگر آپ اردو میں پڑھیں گے تو شاید زیادہ خشوع خضوع نصیب ہوگا کہ آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور اپنی زبان میں اس کو کہہ رہے ہوں گے، لیکن چونکہ ایک عبادت ہے تو جیسی معصور ہے اسی طرح اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں جب روم فتح ہوا، فارس فتح ہوا، تو ظاہر ہے جو فارس کے لوگ تھے وہ عربی نہیں بولتے تھے، جو روم کے لوگ تھے وہ عربی نہیں بولتے تھے۔ اسی طرح مصر فتح ہوا تو صحابہ کرام کے دور میں ہی صحابہ جب وہاں گئے تو کہیں کسی صحابی کے عمل سے یہ چیز نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے فارسی میں خطبہ دیا ہو یا کسی دوسری زبان میں خطبہ دیا ہو۔ تو صحابہ کرام کے دور میں یہ ایک مشکل یعنی ایک صورتحال سچویشن پیش آ گئی تھی، انہوں نے اسی کو اختیار کیا، اسی لیے جو چیز معصور چلی آ رہی ہے۔ پھر اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جمعے کی نماز، ویسے ظہر کی نماز 4 رکعت ہے لیکن جمعے کی نماز 2 رکعت ہے، تو بعض فقہا نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ خطبے کو نماز کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ نماز کا حصہ اس معنی میں کہ ایک طرح سے 2 رکعت کا یہ قائم مقام ہے۔ تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ معصور بھی ہے، صحابہ کا عمل بھی دیکھیں ایک عبادت کے طور پر بھی، اس لیے عربی زبان کے علاوہ کسی زبان میں خطبہ دینا طاق رات کے حوالے سے طاق راتوں کے حوالے سے دیکھیں، ہم طاق رات اپنے حساب سے ہی کریں گے۔ حدیث میں ہمیں یہ حکم دیا گیا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ آپ اپنی رؤیت کا اعتبار کرو، اسی اعتبار سے روزہ رکھو۔ جب اپنی رؤیت کا اعتبار کر کے روزہ رکھیں گے تو طاق رات بھی ہماری رؤیت کے حساب سے ہی ہوگی۔ اب یہاں پر ہم ہیں تو ہماری رؤیت کے حساب سے جو شب قدر ہوگی، جو طاق رات ہوگی، اسی کا اعتبار۔ بات واضح ہو گئی ہے، کوئی لائیو کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حماد چغتائی بھاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ جی حماد صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں جاننا چاہوں گا تمام علماء کرام کو سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے 2 سوالات ہیں۔ ایک تو علماء کرام سے گزارش ہے کہ عقیدہ حیات النبی کو مختصراً جو ہے ہمیں سمجھا دیں، اور عام مردوں کے بارے میں ہمیں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، آیا وہ بھی قبروں میں زندہ ہیں کہ نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر میرے صاحب، عقیدہ حیات۔ جی میں تو کچھ اور پہلے ابتدائی کچھ باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کا وقت ضرور آپ وہ کریں۔ جی دیکھیے، جو ابھی شرک اور توحید کے حوالے سے بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2 چیزوں کی وضاحت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ جن بتوں کی نعوذ باللہ من ذالک مشرکین پوجا کر رہے تھے، انہوں نے قرآن مجید میں یہ بات رپورٹ کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے،
تو اس کانٹیکسٹ میں جب ہم قرآن مجید کی یہ آیات مقدسہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تو کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا انسان از خود مالک ہو جائے. کائنات کا کوئی فرد کسی کو ذاتی حیثیت میں نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے الا ماشاء اللہ. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہو جاتا ہے تو پھر یقینی طور پر بندے ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے وہ زمین میں قائم رہتی ہے. خیر الناس من ينفع الناس، تو ظاہر ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شخص، جیسے میں بھی گفتگو کر رہا ہوں تو میں اس کا مالک نہیں ہوں، یہ قوت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکن، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ لا ینبغی لاحد من بعدی، کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کبھی کسی کو نصیب نہ ہو. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ، ہم نے ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، وہ ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھیں. اب یہاں مراد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور اسی لیے اس آیت میں آگے جا کر کیا کہا گیا ھذا عطاؤنا، سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ عطا ہو رہا ہے فرمایا یہ از خود اس کے مالک نہیں ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو چیزیں عطا ہو رہی ہیں. فرمایا فمنن، اب آپ چاہیں تو اس عطا میں جس پر احسان کریں اسے بھی عطا کر دیں، او امسک بغیر حساب، یا آپ اسے اپنے پاس روک کر رکھیں. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ ڈراپ کر دیں لائیو کال کو بھی، قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک انسان کو پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر یہ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں تو لوجد اللہ توابا رحیما. قرآن مجید میں کتنے ہی صیغے ہیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور خود اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. تو میرا خیال یہ ہے کہ بتوں کے ساتھ جب یہ آیات پڑھی جائیں کہ بت پرستی اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر لیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ مذموم ہے، شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے، اہل ایمان بھی اس کی نفی کرتے ہیں. لیکن اسی کانٹیکسٹ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا صرف نبی ہی نہیں، کائنات کا کوئی شخص اپنی ذاتی حیثیت میں کسی بھی چیز کا مالک ہونے کا نہ قائل ہے اور نہ ہی کوئی شخص اس کا عقیدہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. مسلمانوں میں کوئی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتا، اور جو اللہ کے رسول کے قریب ہوتا ہے اسی کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں میں اس میں بات عرض کروں، ایک لائیو کال لے لیتے ہیں پھر آپ کی طرف میری بات پہلے مکمل ہونے دیں. اصل میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈاکٹر عمیر صاحب پتہ نہیں اس نقطے کو لے کے کیوں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. واللہ مجھے نہیں پتہ یہ اسے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. میں اپنی بات کی پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ ہم نے جس کانٹیکس میں بات کی تھی، اور اب یہ جو انہوں نے بات کی اس کی بھی میں وضاحت کروں. دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو انبیاء کے معجزات کا تو کوئی انکار نہیں کرتا. انبیاء کے معجزات کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت سلیمان خود حضور علیہ السلام کے کئی معجزات ہیں. شق قمر کا معجزہ اور قرآن کریم خود یہ معجزہ ہے. کئی معجزات کا صحیح احادیث کے اندر تذکرہ موجود ہے. تو معجزات کا اس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ معجزات کا تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. معجزات کا انکار قرآن کا انکار ہے، کرامات کا انکار قرآن کا انکار ہے. اصل بات سمجھنے کی یہ ہے، اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر یہ عقیدہ رکھتا ہے، اصل سمجھنے کی بات یہ کہ کوئی کسی نبی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، اللہ کے کسی نیک بندے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے اس ولی کو، اس نبی کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ اب یہ جس کو اولاد دینا چاہے یہ اس کو اولاد دے دے گا. اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے انبیاء نے جو کام کیے وہ اللہ کے اختیار دینے سے ہی کیے، لیکن اب اگر اس کی بنیاد پہ کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے مستقل یہ اختیار سونپ دیا ہے کسی ولی کو، کسی غوث کو، کسی پیغمبر کو، اب اولاد دینا اس کا کام ہے، رزق دینا اس کا کام ہے، عزت دینا، ذلت دینا اس کا کام ہے. اب اگر اس کو اس چیز سے جوڑا جائے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے حکم سے ہوا چلتی تھی، ان کے حکم سے ہوا چلنے کا مطلب یہ ان کا معجزہ تھا، لیکن کیا کسی اور پیغمبر کے حکم سے بھی ہوا چلتی تھی؟
ایسی کوئی روایت شرک تو نہیں ہوا نا. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ میری کیا. بات مکمل ہونے دیں. محیی اور ممید کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. میری بات عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردہ زندہ کر رہے ہیں. میری بات مکمل ہونے دیں نا. اسی طرح تو مطلب جو معجزات ہیں، میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معجزے کا، کسی کرامت کا ذکر کر دیا کہ ہم نے یہ معجزہ کسی کے ہاتھ سے ظاہر کیا. یہ بات جو کی جاتی ہے نا، اصل جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بعض ایسے لوگ موجود ہیں جن کے یہ خیالات ہیں، جن کے یہ عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات فلاں ولی کو یا پیغمبر کو یا بزرگ کو یا کسی شیخ کو دے دیے. اب وہ لوگوں کو، اب وہ جا کے اس سے اولاد مانگ رہے ہیں، وہ جا کے اس سے جناب عزت ذلت مانگ رہے ہیں، قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں. طرح طرح کی ایک سوال لائٹر موڈ میں ایک سوال ہے، اگر اللہ یہ اختیار کہ بارش برسانی ہے کسی فرشتے کو دے دے تو شرک ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ نے دے دیے تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے. شرک ہو جائے گا؟ مگر اس کے لیے دلیل، میرا کوشچن ہے کہ شرک ہو جائے گا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں، وہ اختیار اللہ نے فرشتوں کو دیا تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا. دینے سے کیا شرک ہو جاتا ہے؟ اچھا، اس کے باوجود میری بات فرشتے اللہ کے نوکر بن کے تو کیا شرک ہو جاتا ہے؟ سوال اتنا سا ہے. دیکھیں قاری صاحب، سوال یہ کیا شرک ہو جائے گا؟ یہ تو عین توحید ہے. اس بس اللہ اگر کسی نبی کو بھی دے دے تو اس سے بھی شرک اگر نہیں دے ہوتا، دے وہ بھی تو توحید ٹھیک ہے، ہے. لیکن اگر کہیں سے ثابت ہو کہ اللہ نے یہ اختیار کسی کو دے دیا تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کے حکم کو اور پھر عمل کرنا چاہ رہے ہیں اپنی. بس ہماری التماس یہ ہے کہ حضور کے ساتھ، حضور کی محبت، حضور کے قرب کے ساتھ شرک کا لفظ استعمال نہ کیا جائے. الحمدللہ عاشق رسول ہیں، ظاہر ہے کہ ہم یہی کلمہ پڑھتے ہیں جو کلمہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے کرایا نا. اب یہ شرک تھا؟ نہیں، آپ بتائیں گے اس کا جواب، ہم تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس وقت یہ شرک نہیں تھا. اس وقت شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے. اس غلط فہمی کو قاری صاحب دور کر لیجئے. شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا، اس کو بھی یعنی آپ نے کتنا غلط لفظ بولا کہ اس زمانے میں شرک نہیں تھا، یعنی سجدہ اس زمانے کی بات نہیں کر رہا میں، یہ کہہ رہا ہوں یہ عمل اس وقت شرک نہیں تھا، اس وقت شرک اور آج شرک ہو جائے گا. آج شرک ہے. یعنی اگر اس لیے کہ اب اللہ نے کہا کہ میرے علاوہ آدم کو بھی سجدہ حرام. نہیں، سجدہ تعظیمی اگر کسی کو کیا جائے گا وہ شرک ہو جائے گا. اب آپ نے گنجائش نکالی نا. نہیں، گنجائش نہیں حضرت. یعنی ایک طرف تو آپ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا سخت ہو گئے، موحد بن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو میں نے کہا اس وقت فرشتوں کا یہ عمل شرک نہیں تھا کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت میں تھا. اب اگر کوئی کرے گا تو وہ اللہ کی نافرمانی میں ہے. سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ کہے تو شرک نہیں. اچھا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے اپنے حکم سے شرک کروایا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت، جہاں اللہ کہے گا اس وقت یہ کرو، تحمل وہی عبادت ہے. کے ساتھ سوال اور جب اللہ کہے گا نہیں کرو اس وقت نہ کرنا. میرے خیال سے لفظی نزاع ہو رہی ہے. نہیں، لفظی نزاع نہیں ہے، تحمل کے ساتھ سوال سن لیجئے کہ شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمیشہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے بھی شرک ہوتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ جب کسی، اصل میں دین کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. دین کیا ہے؟ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ. اللہ تعالیٰ جو کہے وہی حق ہے. اللہ شرک کا حکم دیتا ہے. اللہ جو کہے، اللہ شرک کا حکم دیتا ہے. سجدے کا حکم دیا نا، اللہ تعالیٰ نے سجدے کا شرک کا حکم لیکن سجدے کو آپ حرام قرار دیں گے نا. سمجھ نہیں رہے آپ، بات کوئی نہیں سمجھ رہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدہ کرو آدم کو. اور آج غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ حرام اور شرک میں فرق ہوتا ہے نا قاری صاحب، یہ نہیں سمجھ رہے آپ. یہ نیا مذہب آ گیا. نیا مذہب نہیں ہے. سجدہ اس وقت بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، کل بھی حرام ہے، قیامت تک حرام. ولید دیکھیں، اس کی حلت غیر اللہ کے لیے آپ ثابت نہیں کریں. کنفیوژن کہاں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، سجدہ کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے. قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین کریمین نے اور ان کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا. تو بھائی ہماری شریعت میں اب سجدہ کرنا حرام کر دیا گیا. اور یاد رکھ لیں، کنفیوژن قاری صاحب دور کریں کہ شرک ہر دور میں شرک ہوتا ہے. نہیں، یہ مثال آپ کی خود اپنے موقف کے خلاف ہے حضرت یوسف. بتائیے کیسے؟ چونکہ آپ نے کہا کہ کسی بھی دور میں یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بندہ شرک کر لے. اب آپ خود کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو شرک نہیں سمجھتے، وہ تعظیم کا سجدہ ہو رہا ہے.
قاری صاحب آپ نے تھوڑا جذباتیت میں غلط بات کہہ دی کہ اللہ نے شرک کرنے کا حکم دیا، یہ میرے خیال ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. میں غلط بات نہیں کہہ رہا اور معذرت بھی نہیں کروں گا. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے شرک کرنے کا حکم دیا، اللہ نے سجدہ کرنے کا. آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے. آپ یہ آپ بات اپنے مائنڈ میں غلط. اچھا آپ وضاحت کر دیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اپنے الفاظ مجھ سے کہنا. اچھا آپ بتا دیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس وقت کرنا عبادت تھا. شیطان کو بھی کہا کہ کر، اس نے نہ کیا. اچھا غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں؟ میری بات تو پوری ہونے دینا. شیطان کو بھی وہی کہا جو فرشتوں سے کہا. شیطان نے نہیں کیا، وہ نافرمانی میں آیا. حالانکہ شیطان نے آگے جملے ایسے کہے، یہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ تو مٹی والا ہے، مٹی والا کے آگے آگ والا جھک کے، یعنی اس نے اپنی تنقید سمجھی. فرشتوں نے کوئی بحث نہیں کی، جیسے اللہ نے کہا فوراً جھک گئے. یعنی اسلام کہتے اسے ہیں ادھر حکم خدائی ہو، ادھر گردن جھکائے. شیطان مشرک نہیں ہے، قاری صاحب شیطان مشرک نہیں ہوا، اس نے نافرمانی کی ہے، اس نے تکبر کیا. اس کو کہیں یہ بولا کہ مشرک ہے وہ، خدا کے ساتھ کسی اور کو ٹھہراتا ہے کیا؟ شیطان مشرک نہیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی مشرک نہیں. اس کو مشرک کہاں ٹھہرایا گیا؟ آپ سے آپ اس کو نافرمانی ٹھہرایا گیا، اس کو متکبر کہا گیا ہے، مگر اس کو مشرک کہا گیا ہے. دیکھیں قاری صاحب کو کنفیوژن کہاں ہو رہی ہے. جب اللہ تبارک و تعالی سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، آپ کعبے کی ڈائریکشن میں سجدہ کرتے ہیں، کعبہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کرنا یہی عبودیت کا تقاضا ہے. غیر اللہ کو سجدہ عبادت کے لیے ہوگا تو شرک ہوگا، تعظیم کے لیے ہے تو شرک نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. قاری صاحب ایک منٹ آپ رک جائیے. قاری صاحب یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے کا حکم یوسف علیہ السلام کو دے، یعقوب علیہ السلام کو دے، تمام فرشتوں سے شرک کروائے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ اس بارے میں عقل کرنی چاہیے. تعظیم و توقیر وتعظروہ وتوقروہ، صحابہ نے ہمیشہ کیا کہا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم. حرام دونوں طرح کے سجدے ہیں، میرے خیال سے اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اس امت میں، اور عبادت کا سجدہ تو ہے ہی حرام، وہ تو ہے ہی شرک. فرق اس چیز کا ہے کہ ایک کو شرک کہا جاتا ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے. حرام دونوں ہیں، مطلب جواز کی کسی کی کوئی صورت کسی کے نزدیک نہیں. بس ایک سجدہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور شریعت میں ماضی میں شراب حلال تھی، بعد میں حرام ہو گئی. تو بس یہ فرق میں کروانا چاہتا ہوں قاری صاحب سے کہ تعظیم اور شرک میں ذرا ڈیفرنس کو ملحوظ رکھیں. قاری صاحب ایک اب قاری صاحب آپ وضاحت کر دیں. سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، سجدہ عبادت بھی حرام ہے، لیکن جو سجدہ آدم علیہ السلام کو ہوا وہ حلال تھا. پوچھو میں ان سے، یہ جب ہم آتے ہیں تو استقبال کرتے ہیں، شروع میں یہ تھوڑا سا ایسے ہو جاتا. میں نے کہا نہیں، یہ اللہ کے آگے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا. کہا میں نے بالکل یہ ہماری اہل حدیث کی رگ رگ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سر کو اللہ کے سوا کہیں نہیں جھکانا. والدین کے سامنے والدین کے سامنے اگر کوئی جھک جائے تو شرک نہیں ہو جائے گا. قاری صاحب ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. وہ جھکنا فرما برداری کے معنی میں ہے. خوش آمدید ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سوالات کا ٹھیک ہے، یہ سوالات لے لیتے ہیں سب سے پہلے جو انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب علی. یاہیا 15 منٹ سے انتظار کر رہا ہوں میں. اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، دیکھیں جہاں تک ہم نے پڑھا اس میں اپنے علماء حضرات سے کہ تعظیمی سجدہ کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ اپنے والدین کو بھی سجدہ نہیں کرتے، بیوی اپنے خاوند کو بھی سجدہ نہیں کرتے. جی آپ کا سوال. جی جی میرا سوال دیکھیں نماز جنازہ کے متعلق ہے. ایک تو یہ کہ میرے نماز جنازہ میں جب نماز پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ اہل حناف میں بھی جو ہے نا کیا کرتے ہیں کہ جب سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہاتھ چھوڑنا جائز ہے نہیں؟ یہ میرا سوال ہے. دوسرا ایک سوال میرا بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آج کل بہت سے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، کسی معاشی وجہ سے کسی وجہ سے بھی کر لیتے ہیں. تو کیا نماز خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ حرام ہے یا حلال ہے، یا اس کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے، ایک اور لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، محمد صاحب سے بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی سر فرمائیے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟
جی سب سے پہلے تو السلام علیکم تمام علماء کرام کو، بہت بہت شکریہ کہ رہنمائی کے لیے اس وقت موجود ہے. جی اچھا، سوال سے پہلے میری ایک تھوڑی سی گزارش تھی. میں ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ رمضانوں میں جو افطاری کے ٹائم پہ، افطاری سے تھوڑا دیر پہلے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ افطاری کرواتے ہیں سڑکوں کے اوپر. جی تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو ان کے دسترخوان پہ تو زیادہ تر جو 80% 90% لوگ جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیشہ ور بھکاری ہیں، جن کا روزہ نہیں ہوتا، ان میں غیر مسلم بھی شامل ہوتے ہیں. لیکن ان کی وجہ سے جو ٹریفک جام ہوتا ہے، اس سے جو روزہ دار ہیں جن کو اپنے گھر پہ پہنچ کے روزہ افطار کرنا ہوتا ہے، ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ خلل ہوتا ہے، اور وہ بڑے بیچارے ٹینشن میں جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان کا روزہ نکل جاتا ہے. تو برائے مہربانی اس حوالے سے تھوڑی سی آواز میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے چینل کے توسط سے اٹھائی جائے. ضرور، بہت شکریہ علامہ صاحب. اچھا، میرا ایک سوال تھا. جی آپ کی آواز میں بہت ڈسٹورشن آ رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ یہ جو بینک میں سود کے حوالے سے جو کچھ دنوں پہلے ہماری علماء کرام نے ایک وہ مطلب پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بتایا تھا کہ اسلامک بینک میں جو بھی سود ہوگا وہ حلال ہوگا. ٹھیک. اچھا، یہ تو ویسے کسی نے نہیں بولا، یہ کسی نے بھی نہیں بولا. خزانہ تھے شبر زیدی صاحب، ان کی ایک یہاں سے کسی نے بھی یہ نہیں بولا کہ اسلامک بینک میں جو بھی پیسہ آپ رکھوائیں گے وہ حرام ہوگا، یا اس کے اوپر جو آئے گا وہ سود ہوگا. اسلامک ہو یا کنونشنل بینک ہو، سود دونوں جگہ جو ہے وہ حرام ہے. اور پاکستان میں اسلامک بینک کا کوئی تصور نہیں ہے. اب یہ ویسے ہی دیکھیں اسلامک بینکنگ کے بارے میں ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی ہے، علماء کرام سے آپ کے سوال لیتے ہیں. جواب سے زیادہ تو سوال لمبا ہو گیا. علامہ صاحب، سب سے پہلے خودکشی کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا ان کی نماز جنازہ ہونا چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ نماز جنازہ تو جائز ہے، لیکن موت اس کی حرام ہے. مختصر. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سوال پوچھا گیا ہے خاص طور پہ افطاری کے ٹریفک کے حوالے سے. افطاری میں جو دیکھیں یہ اب ہو گیا ایک سیاسی مسئلہ. یہ موضوع جو ہے نا، اب جتنا میں محسوس کر رہا ہوں وہ ہو گیا سیاسی مسئلہ. کچھ لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں، یہ لوگ ان سے، وہ لوگ ان سے، اس لیے وہ ان کے خلاف اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں تاکہ اس موضوع کو اٹھایا جائے. وہ ان کے خلاف. دیکھیں اگر آپ کو افطاری کی جلدی ہے، 5 منٹ پہلے آپ نکلیں اور پہنچ جائیں گھر. جن لوگوں نے افطاری دینی ہے وہ سڑک بند کیے بغیر افطاری کروائیں. خود اس موضوع کو سیاسی موضوع بنا کر لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑائیں نہیں. اس وقت بہت ساری جگہوں میں افطاریاں ہو رہی ہیں. آپ کورنگی چلے جائیں، سڑک کے درمیان میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو فٹ پاتھ ہے، اور کوئی ٹریفک میں خلل بھی نہیں ہوتا اور لوگ آرام سے افطار بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ ان سے کہیں نہیں بھائی میری چونکہ خواہش کے خلاف ہے اس لیے اس کو روکو، یہ غلط ہے. یہ سود کے حوالے سے بھی سوال پوچھا گیا اسلامک بینکنگ کے حوالے سے. دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر کوئی بھی بینک کا نظام میرے خیال میں ایسا نہیں ہے جس پر آپ اطمینان سے کہہ سکیں کہ یہ سود سے پاک ہے. یہ ایسا نہیں ہے. ہاں ایک سسٹم لایا گیا ہے اور کچھ علماء کرام نے اس میں کام بھی کیا ہے، لیکن اس میں بھی ابھی سب متفق نہیں ہیں، اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو انہوں نے بات کی نا، سوال کرنے والے نے اصل میں سوال اس طرح کیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی بینک میں جو سود ملتا ہے وہ حلال ہے. تو اسلامی بینک میں سود ملتا نہیں ہے. اسلامی بینک جن حضرات نے اس کا سسٹم ڈیولپ کیا ہے، بنیادی طور پر اس کے پروسیس میں فرق ہے. اور آسان الفاظ میں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سودی بینک ہے اس میں سود ملتا ہے، جو اسلامی بینک ہے اس میں پروفٹ ملتا ہے. یہ کاروبار پہ بیس کرتا ہے اسلامک بینکنگ سسٹم. اس کی پوری تفصیلات ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے سود کہیں بھی ملے وہ حرام ہوگا، لیکن اسلامی بینکوں میں سود ہوتا نہیں ہے. یہ سمجھنا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پرسوں میسمی صاحب نے خوش آمدید ناظرین عرفان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. چلتے ہیں واٹس ایپ کے سوالات کی طرف. بسم اللہ. چھوٹا سا مسئلہ ہے زکوٰۃ کے متعلق کہ اگر زکوٰۃ میں سونا کم ہو اور چاندی زیادہ ہو تو زکوٰۃ کس مقدار سے نکالیں گے؟ کس کے سونا کے حساب سے نکالیں گے یا پھر چاندی کے حساب سے نکالیں گے؟
پہلا سوال یہ. دوسرا سوال یہ ہے ہمارا کہ اگر ہم نے زیورات کو بنایا ہے اپنے بیٹی کے لیے اور ابھی وہ نابالغ ہے، ابھی وہ بچی ہے، تو کیا وہ اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہماری نیت بھی ہے کہ یہ سامان بیٹی کی ہے اور دینا بھی بیٹی کو ہی ہے، لیکن ابھی وہ نابالغ ہے، تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر عمیر صاحب. کہ اگر مختلف نصاب ہیں، سونا، چاندی، کیش پیسہ، مال تجارت، تو اسے چاندی کے نصاب کے اعتبار سے وہ دیکھیں کہ اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ ادا کر دیں. اور عمومی طور پر جو والدین اپنے بچوں کے لیے زیورات وغیرہ بنا کر رکھتے ہیں تو ملکیت عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ وہ والدین کے پاس ہوتی ہے، اور وہ اسے بچوں سے موسوم کر دیتے ہیں کہ جب یہ بچہ یا بچی یہ بڑی ہو جائیں گے تو ہم ان کو یہ گفٹ کر دیں گے. تو ظاہر ہے کہ ملکیت والدین کی ہوتی ہے، تو اس صورت میں والدین پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے، ایک اور لائیو کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فلان بات علی سے. جی سر فرمائیے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال قاری خلیل الرحمان جوید صاحب سے ہے کہ اگر کسی بندے کے کسی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں تو ان کا جو فدیہ ہے وہ کتنا؟ ٹھیک ہے، مطلب اگر بیمار تھا وہ نہیں رکھ سکا تو اس کا کتنا فدیہ ہوگا؟ روزے چھوٹ جائیں تو اس کا فدیہ. تو عام مسکین، ایک مسکین کا کھانا اس کا فدیہ ہے. ٹھیک ہے، غلطی سے اگر چھوٹ جائیں تو، یا کسی عذر کی وجہ سے؟ نہیں، فرض روزے تو غلطی سے نہیں چھوٹتے، وہ اگر آنکھ نہیں کھلی تو بھی خالی پیٹ رکھے گا. ٹھیک ہے، نفلی روزہ تو خیر چلو ٹھیک ہے، بھی آنکھ نہیں کھلی، کھانا نہیں کھایا، چھوڑ دے. کسی عذر کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کا پھر تو قضا کرے گا، فدیہ نہیں دے گا، قضا اس پہ لازم ہے. قضا کرے گا. یہ نہیں سوال کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی، اب یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دونوں طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اگر شرعی عذر ہوگا، شرعی عذر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پایا تو کیا وہ رمضان کے بعد رکھ لے گا؟ بیمار ہے وہ ہے تو وہ تو رکھے گا، وہ بعد تو میں صحت رکھے گا. مند ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ دائمی مریض ہے ہاں اور وہ نہیں رکھ پا رہا ہاں تو وہ فدیہ دے گا، اور وہ فدیہ فدیہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جان بوجھ کے جو چھوڑے گا اس کے اوپر پھر ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے وہ اوپر تو الگ مسئلہ ہی الگ ہے. ٹھیک ہے. تو 60 ایک اور روزے لائیو بھی کالر رکھے موجود تو ہے. بھی پورا نہیں ہوگا. السلام علیکم. استغفر اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں اور فون پہ توجہ دیں. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں طلحہ بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی سر فرمائیے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میرا کزن چند دن پہلے قتل ہو گیا تھا، 24 سالہ. تو جب اس کو غسل دیا تو اس کی والدہ نے، غیر شادی شدہ تھا، تو اس کو ایک مالا اور ہار پہنایا اور مہندی بھی لگائی، اور اس کی قبر کے اوپر وہ مالا اور ہار رکھا ہوا ہے. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے قاری صاحب. جا کے اٹھا لائیں، بیچیں، اپنا کام چلائیں. اس کو قبر پہ مالے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا قبریں کوئی اس مقصد تک نہیں ہے بھی اوپر جا کے سونے چاندی جا کے اوپر رکھو. ٹھیک ہے. دوسرے کے لیے جائز ہے کہ وہ اٹھا کے اس کو بیچ دے؟ تو کوئی بھی اب تک اٹھا چکے ہوں گے. پاکستان یعنی جس خاتون نے رکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ جا کر قبر سے واپس اٹھا لے، کوئی اور نہ اٹھائے وہاں سے. ایک اور لائیو کالر موجود ہے. السلام علیکم. واٹس ایپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ. میرا علماء اکرام سے ایک سوال ہے کہ اکثر دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر فوتگی ہو جائے کہیں پہ تو اس گھر میں آنے والی عید پہ سارے لوگ پورے علاقے کے اکٹھے ہو کے اس گھر میں چلے جاتے ہیں، فوتگی والے گھر میں، اور گھر والوں پہ بڑا بوجھ بنتا ہے، بیچارے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں. تو فوتگی اتنی پرانی فوتگی ہوتی ہے کہ جس کی تعزیت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے کہ تعزیت کتنے دنوں تک کر سکتے ہیں، اور عید والے دن فوتگی والے گھر میں جا کے رش بنانا چاہیے یا نہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. بہت شکریہ. مفتی رشید صاحب. دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج چل پڑا ہے نا کہ کسی کے ہاں انتقال ہو جاتا ہے تو سارے لوگ جا کے وہ دیگوں کا بھی انتظام کر رہا ہے، بریانی، قورمہ، یہ تو اسلام کی روح کے منافی ہے. ایک آدمی پہلے اتنے بڑے غم دکھ سے گزرا ہے کہ اس کے کسی قریبی کا انتقال ہو گیا، آپ جا کے اب اس پہ اب وہ ایک کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کھانا آپ کر دو، شام کا آپ کر دو، دن کا آپ کر دو. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما، کہ بھائی آل جعفر کے لیے تم کھانا تیار کر کے بھیجو. تو چاہیے یہ کہ جہاں کسی کا انتقال ہوا ہو محلے والے کھانا تیار کر کے ان کے گھر میں بھیجیں، نہیں ہے کہ جا کے ان کے گھر پہ جا کے بیٹھ جائیں کھانا کھانے کے لیے. اللہ ہے کہ کوئی ایسے مہمان ہے، کوئی گاؤں سے آیا ہوا ہے، مثلا یہاں پر ہے پنجاب سے کوئی مہمان آ گیا، کے پی کے سے آ گیا،
اور وہ اس کا مہمان ہے تو ٹھیک ہے، اس کا انتظام تو بنتا ہے. وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 10 15 لوگ ہوں گے. یہ دیگوں پہ جو دیگیں چڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، اس کا اسلام میں کوئی تصور معاشرے کی بے حسی ہے، کوئی شک نہیں ہے. جی جی جی. دیکھیں ہمارے ہاں کچھ چیزیں ہیں کلچر، اور کچھ چیزیں جن کا تعلق دین کے حکم سے ہے. کسی گھر میں اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے لواحقین اور وارثوں سے تعزیت کرنا اور اس مرحوم کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے خیر کا کوئی بھی کام کرنا، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ دعا ہو، چاہے کھانا کسی غریب کو کھلانا ہو، چاہے اس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کوئی اور ایسا صدقہ جاریہ ہو، یہ تو جائز بھی ہے اور اس کا حکم بھی ہے کہ یہ کام ضرور کرو. جہاں تو خود اس میت کے گھر میں جا کر ان پر بوجھ بننا ہے، یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے. عام طور پر ہمارے ان معاشروں میں یہ چیزیں ہیں، لیکن بعض معاشروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. خود پاکستان کے اندر معاشروں کے کلچرز مختلف ہیں. اسلام کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر میت ہو جاتی ہے، فوتگی ہو جاتی ہے، تو اس کے عزیز اقارب دوست احباب 3 دن تک اس گھر میں کھانا پہنچاتے رہیں. اچھا. تاکہ جو لوگ آئیں وہ بھی کھائیں اور خود اس گھر والوں کو بھی غم کے علاوہ پھر کھانا بنانے کی زحمت نہ ہو. ٹھیک، یہ مستحب ہے اور حکم ہے کہ دوسرے لوگ یہ کام کریں. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کب تک، جب تک وہ غم تازہ ہے آپ جا سکتے ہیں، فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. دعا اور فاتحہ پڑھنے میں نہ صرف ممانعت نہیں ہے بلکہ برزخ میں موجود لوگوں کو ہر لمحے اس دنیا کے لوگوں کی طرف سے خیر کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کام ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. ایک اور لائیو کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اسامہ بات کر رہا ہوں میں کراچی سے. جی اسامہ صاحب فرمائیے. میرا سوال قاری خلیل صاحب مفتی رشید صاحب سے ہے کہ ہمارے جہاں ہمارا گھر ہے اس کے بالکل سامنے ہی اہل حدیث مکتبہ فقہ کی ایک مسجد ہے. ان کی فجر سے لے کر ظہر تک اور عشاء تک کی جتنی نمازیں ہیں اس میں کافی طوالت ہوتی ہے. اور میں نے حدیث میں یہ سنا ہوا ہے کہ جو باجماعت نماز جو فرض نماز ہوتی ہے اس کو کافی شارٹ کیا جائے. تو اس میں کیا مجھے تھوڑا صحیح چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ فجر کی نماز فار ایگزامپل بہت زیادہ اتنی لمبی کیوں پڑھاتے ہیں؟ یہ اس کے اوپر سوال ہے. ظہر کے میں بھی شاید لمبی بہت پڑھاتے ہیں. بسم اللہ. ابھی یہ براہ مائک چل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی قرات بھی لمبی فرماتے تھے، عشاء کی تلاوت بھی لمبی فرماتے تھے، بلکہ بعض لمبی صورتیں ظہر عصر میں بھی ہیں. پھر آپ کی لمبی یوں بھی ہو جاتی تھی کہ آپ کے ہر اس میں ٹھہراؤ ہوتا تھا. رکوع کرتے تو آپ ٹھہرتے، رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تو آپ ٹھہرتے، سجدہ کرتے تو ٹھہرتے، 2 سجدوں کے درمیان جلسہ بیٹھتے تو آپ یعنی آپ کی نماز میں ایک ٹھہراؤ ہوتا تھا. اسی کو آپ آج کل ہم چونکہ ایکسپریس بن چکے ہیں اور نان سٹاپ ہو چکے ہیں، تو اس لیے ہمیں کوئی بھی عالم اگر اس سنت کے مطابق پڑھا رہا ہو تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت لمبی پڑھا رہا ہے. وہ لمبی نہیں پڑھا رہا ہوتا، وہ سنت پر اللہ کے رسول کے پاؤں پر ورم ایسے نہیں آ جاتا تھا ہماری طرح ٹکرے مارنے سے. ظاہر بات ہے ان کے ہر اس میں ٹھہراؤ ہوتا تھا اور نماز کو ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھنا چاہیے. ایک تو ٹھہر ٹھہر کے بہت لمبی آیتیں پڑھنا. ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں. ایک دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو فرائض ہیں نا، ان فرائض میں جو اللہ کے رسول نے احکامات دیے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے فرائض تک ہی اکتفا کرو جب جماعت میں ہو اور دوسرے لوگ ہوں. یعنی اس میں بوڑھے، بچے اور درمیانی عمر کے لوگوں کا خیال رکھو. لیکن جو آپ کے نوافل ہیں وہ آپ جتنا طولانی کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی کے نوافل کا تعلق آپ کی انفرادی اپنی خواہش سے ہے، لیکن جو اجتماعی نماز ہے آپ کی جماعت کی اس کا تعلق عوام سے ہے. اس لیے وہاں پر آپ کو مختصر کرنا چاہیے، لمبا نہیں کرنا چاہیے. نوافل میں آپ جتنا کر سکیں لمبا کر لیں، کوئی حرج نہیں. خوب. اچھا مفتی رشید صاحب، پھر قاری صاحب آپ مختصر جواب دے دیں. یہ جو جماعت میں ایک 2 طرح کی چیزیں، ایک تو قاری صاحب نے بات کی نا کہ بعض لوگوں پر تو جو مسنون قرات ہے، مسنون طریقہ ہے، وہ بھی ان پہ بوجھ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ مسنون قرات کیوں ہو رہی ہے. تو مسنون قرات تو جو ہے نماز تو اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے اوساط مفصل، قصار مفصل، جو احادیث کے اندر ثابت ہے کہ آپ کون کون سی نمازوں میں کون کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے. ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس مسنون حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اب مسنون حد سے جب آگے بڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھائے، انہوں نے ایک جگہ نماز پڑھائی، بہت طویل ہو گئی، انہوں نے آ کے حضور کو شکایت کی کہ حضرت معاذ ہمیں نماز پڑھاتے ہیں
اور بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. ہم سارا دن کام کاج کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, رات کو اتنی لمبی نماز ہم نہیں پڑھ پاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تنبیہ کی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور فرمایا افتان انت یا معاذ. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ جو کسی کی امامت کروائے فلیخفف, اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے. فإن فیہم الضعیف والسقیم وذا الحاجہ, کہ ان میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, حاجت مند بھی ہوتے ہیں. اس لیے جو مسنون طریقہ ہے, یعنی مسنون قرات ہے, مسنون تسبیحات ہیں, وہ تو ظاہر پڑھی جائیں گی, لیکن اس کے علاوہ جو اگر طوالت دی جا رہی ہے, زیادہ کسی کی آواز اچھی ہے, وہ وہاں پہ شیخ عبد الباسط بنا ہوا ہے یا لمبی لمبی قراتیں کر رہا ہے, تو یہ خلاف سنت طریقہ ہے, اس میں لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے قاری صاحب, کچھ اشعار آپ پڑھ رہے تھے کیونکہ ٹائم وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. جی بس یہ میں جی کھول دیا. جی اے خالق کل, اے مالک کل, اے رازق کل, اے حاکم کل, سبحان ہے تو, رحمان ہے تو, تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا. ہر شے پہ تصرف ہے تیرا, جب حکم دیا تب می برسا. اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا, ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. تو جس کو ڈبونے پر آئے, پھر کس کی ہے طاقت پار کرے. تو جس کو ڈبونے پر آئے, پھر کس کی ہے طاقت پار کرے. محبوب تیرا مجبور رہا, محبوب تیرا مجبور رہا, کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا. محبوب تیرا مجبور رہا, کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا. یونس نے پکارا اے اللہ, اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں. یونس نے پکارا اے اللہ, اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں. تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا, وہ خود کو پار لگا نہ سکا. خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی. مکھی تو بنانا دور رہا, اقبال بھی بدلا جا نہ سکا. اے خالق کل, اے مالک کل, اے رازق کل, اے حاکم کل, سبحان ہے تو, رحمان ہے تو, تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا. عرفان رمضان, عرفان رمضان,